حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ یہ کعبہ شریف کے پاس تھے. ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا تھا اور دعا میں مسلسل یہی کہہ رہا تھا، مولا میرے ایمان کو بچانا، مولا میرے ایمان کو بچانا، مولا میرے ایمان کو بچانا. حضرت سفیان ثوری ان کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کوئی اور دعا کے بجائے صرف ایک ہی دعا، مولا میرے ایمان کو بچانا، مولا میرے ایمان کو بچانا، ایک ہی دعا کیوں مانگے جا رہا ہے؟ باقی اور کوئی دعا کیوں نہیں مانگتا؟ اس کے علاوہ کسی دعا کی کیا تمہیں حاجت نہیں؟ تو جواب سنیے ان کا. وہ کہتے ہیں میں یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں، ایک ہی دعا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرا ایک بھائی تھا جس نے 40 سال تک ایک مسجد میں بنا کسی تنخواہ کے اذان دیا. 40 سال تک بنا کسی تنخواہ کے مسجد میں اذان دیا، پیسہ نہیں لیا، 40 سال تک اذان پکاری. اور جب ان کے موت کا وقت آیا تو قرآن شریف بلایا، عین موت کے وقت قرآن لا کے دو. ہم لوگ سوچے، وہ کہتے ہم لوگ سوچے موت کا وقت ہے، قرآن لے کر برکت حاصل کرے گا. لیکن جب ان کے ہاتھ میں قرآن دیا گیا تو انہوں نے کہا لوگوں سنو، ہم اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، عیسائیت قبول کرتے ہیں. آخری بولی بولا اور انتقال کر گیا. آخری بولی ہم اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اور انتقال کر گیا. آدمی کیسا تھا؟ 40 سال تک مسجد میں بنا کسی تنخواہ کے اذان پکارا. سفیان ثوری تو تڑپ گئے، کہنے لگے تمہارے بھائی کی کوئی عادت؟ 40 سال کی اذان تو ٹھیک، کیا کوئی اور بات بھی تیرے اس بھائی کے اندر تھی؟ کوئی عادت جس عادت کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بھائی ایسا کیا؟ تو میرے قوم کے نوجوانوں سنو، اس نے جو جواب دیا سنیے، اپنے کانوں کو کھڑے کیجئے. اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی 40 سال تک بنا معاوضہ اذان تو دیا، لیکن ایک برائی میرے بھائی کے اندر یہ تھی کہ میرا بھائی غیر لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا. لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا. 40 سال کا مؤذن کفر پر انتقال کیا، غیر لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. 40 سال کا مؤذن کافر ہو کر کے مرا.